دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک طوطا اور طوطی کا گزر ایک ویرانے سے ہوا۔ ویرانی دیکھ کر طوطی نے طوطے سے کہا کہ کس قدر ویران گاؤں ہے۔ طوطے نے کہا لگتا ہے کہ یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ جس وقت طوطا اور طوطی باتیں کر رہے تھے تو عین اسی وقت ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے طوطے کی بات سنی اور وہاں رک کر ان سے مخاطب ہوا اور بولا، تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو، آج رات تم لوگ میرے مہمان بنو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ الو کی محبت بری دعوت سے طوطے کا جوڑا انکار نہ کر سکا اور انہوں نے الو کی دعوت قبول کر لی۔ کھانا کھا کر جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو کر بولی کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو، جبکہ تم تو میری بیوی ہو۔ اس پر طوطی اور طوطا الو پر جھپٹ پڑے، گرما گرمی شروع ہو گئی، دونوں میں بحث و تکرار زیادہ بڑھی تو الو نے طوطے کے سامنے ایک تجویز پیش کی اور کہا، ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں عدالت چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ الو کی تجویز پر طوطا اور طوطی مان گئے اور تینوں قاضی کی عدالت پہنچ گئے۔ قاضی نے دلائل کی روشنی میں الو کے حق میں فیصلہ دے دیا اور عدالت برخاست کر دی۔ طوطا اس ناانصافی پر روتا ہوا چل دیا تو الو نے اسے آواز دی کہ بھائی اکیلے کہاں جاتے ہو، اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطے نے حیرانی سے الو کی طرف دیکھا اور بولا، اب کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو، یہ اب میری بیوی کہاں؟ عدالت نے تو اسے تیری بیوی قرار دے دیا ہے۔ الو طوطے کی یہ بات سن کر نرمی سے بولا کہ نہیں دوست، میری نہیں بلکہ یہ تمہاری ہی بیوی ہے۔ میں تو تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے، بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان پر کرپٹ اشرافیہ اور استعماری غلاموں کا راج ہو۔ جس بھی شریف انسان پر چاہیں مقدمات بنا دیے جائیں، ماؤں بہنوں کی چادریں ان کے سروں سے کھینچی جائیں اور چھوٹے ذہن کے لوگ بڑی بڑی کرسیوں پر فائز ہو جائیں تو اس ملک سے انصاف اٹھ جاتا ہے اور یوں بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔